یہ لفظوں سے سمجھانے سے اور بتانے سے نہیں آتی۔ آپ ذرا سمجھیے گا، کوئی نہ کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہوتی، یہ جب ہو جائے تو پھر سمجھ ہوتی ہے محبت کیا ہوتی۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تجھے کنارے سے کیسے پتا چلے گا کہ اندر پانی کتنا کتنا، یہ تو اترنا پانی میں آنا، اس گہرائی کو سمجھ آ۔ اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے۔ اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئے گے۔ یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسے شخص بھی ہے ثمامہ بن اسال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے، اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا۔ وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا، اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے صفہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ یعنی محبت رسول، آپ کوئی ڈکشنری دیکھ لیں محبت کا، کہیں سے کوئی معنی دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محبت کا عملی رنگ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں۔ محبت کی وارفتگی، محبت کا پورا شوق دیکھنا ہو، پورا رنگ دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے شریفہ کو دیکھیں۔ اور اگر آپ نے محبت ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھنی ہو، اور محبت ایک خوبصورت انداز میں پوری طرح گندی ہوئی دیکھنی ہو، اور کوئی شجر سایہ دار ایسا دیکھنا ہو جس نے پھر محبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے شرم و حیا کا کوئی پیکر تیار کیا ہے، تو پھر سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بات کرتے تو بڑی دور کی کرتے،
بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرینے قیاس بات کرتے. کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا. میرے ایک دوست ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں. یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے. فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے. یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں. محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے. غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا. غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے. تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے. یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہونا، وہ والا رنگ بھی تو ہونا جو حضرت صوبان بن مالک نے پیش کیا ہے. یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں. انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے چلوائے ودھوہا کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں. ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے. یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ جو حضور کے ساتھ والے. یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں. یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ. تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟ ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے. کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا
تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے۔ یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا۔ یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتا جائے گا کہ آ گیا ہے، بلی بھی آ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی۔ بکھرنے لگتے لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام، اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں۔ وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں۔ اور ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں، تو نبی پاک فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں۔ نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے، اور کچی پکی سوچیں ہیں، اور یہ کر لوں کہ نہ کروں، قوت ارادے کی کمی ہے۔ حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے گا، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے لہذا یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم جو جلا دیتے ہیں آپ کو دبا دیتے ہیں۔ ایک مسلمان درویش ایک ہندو نے پوچھا تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں ضرور بتائیے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے، تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں، تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ ہم اہل محبت ہیں سائیں، ہر شام بشارت ہوتی ہے،
ہر روز مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی. ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ، ہمارے رات جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں، ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں، تو یہ زبان، یہ وجود، یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں. ان کے کام جو لگ گئی پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا. پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن. کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے، کوئی نبی پاک کی سیرت پر نکتہ ملے، کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے، مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے وہ رستے جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے، کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے. میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا، اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائے گا. مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح، اس کو دکانداری نہ بنائے، کاروبار نہ بنائے، ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جارو کشی کروں. تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا، تو حضور کی بات کرتا ہے، پھر تو ان رستوں سے پیار. یہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا، حج کرنے کے عمرہ کرنے گئے تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے، سارا ہی تبرک والا ہے. لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی. ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے، عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے. ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. او میرے عزیزو، نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی، اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے. وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا، کوئی 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا، لیکن میں بڑا قیمتی ہوں، اپنے محبوب کا غلام ہوں، حضور سے پیار جو کرتا ہوں. یہ قیمتی. اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے. وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے، ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں، تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے. صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا، سناؤں آپ کو. ان کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، حضور ہمارا دل ہماری روح آپ پر قربان. ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے درویزہ گر ہیں. ان کا یہ تقیہ کلام، وہ جہاں بیٹھتے، جہاں رکتے، جہاں بات کرتے یہی کہتے. اور حضور کے دروازے کا غلام ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے. میں ایک دفعہ نا اپنے شہر سے، خیر اب تو سارے شہر ہی اپنے، مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا یار اب تو سارے ضلع ہی اپنے ہیں، میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں. اور کسی شاعر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. اب تو سارے ضلع ہی اپنے لگتے ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں پیار کرنے والے یوں امٹ کے آتے کہ محسوس ہوتا اپنا ہی ضلع. تو بہرحال میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا،
तो एक नौजवान के पास से मैं गुजरा तो उसने ना फबती कसी, दूर से आवाज निकलने लगा, ओए मिला दियो। तो मैंने सुन लिया तो परेशान हो गया, किधर तो सुन लिया है। अब वो घबरा गया, मेरी तरफ देखा उसने। मैंने ना, अब जब मैंने उसे घबराते हुए देखा तो मैं फिर मुस्कुराया, और मैंने मुस्कुरा के कहा, मैं कि यार कभी एक बारी फिर आखे ना, एक बारी फिर आखी। तो कहने लगा, नहीं जी मेरा मतलब है आप वो है जो मिलाद पढ़ के आ रहे हैं। मैंने कहा यार तू छोड़, तू तेरा मतलब जो भी है, कभी एक बारी फिर आखे ना। और देखा ना, लोग किसी को देख के कहते हैं ये फलानी जमात का है, ये फलानी टीम का है, ये फलाना है। तू हमारा तारुफ तो देख, तू क्या कर रहा है कि हम हुजूर की तारीफ करने वाले, मिलाद पढ़ने वाले। ओ मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, मां सारी मोहब्बत वकील गुजर गई। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाने लगे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने उम्रे जिक्र रिसालत बाब में इस तरह गुजारी है कि बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे भाई याद रखिएगा, ये कभी तकिया कलाम बन जाए ना हुजूर की गुलामी वाला, नबी पाक के जिक्र वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किर वाला, तो पता चल जाए कि ये ना शौक बन गया है इस शख्स का, ये नबी पाक की गुलामी पे नाज करने लगा है। नौजवानों, मेरी आपसे अपील है, पूरा मिलाद शरीफ का महीना आपने ना कोई और पोस्ट लगानी है, ना कोई आपने इधर उधर के किसी वीडियो पे जाना है। बस सारा दिन या हुजूर का दुरूद रहे, या नबी पाक की नात रहे, या सीरत की कोई बात रहे, या इखलाक का कोई तज़किरा रहे। आओ ना यार, कुछ वक्त खो ना जाए अपने महबूब की यादों में, छोड़ ना दे कुछ वक्त के लिए दुनिया के सारे झगड़े, ये सियासत के झगड़े असा छोड़ देते, ते दौलत के झगड़े असा छोड़ देते, ऐते मोहब्बत का झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ये हुजूर सब का जो प्यार है ये कोई छुड़ा सकता? कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। प्यार करें नबी करीम से, वालिहाना प्यार करें। आपको थोड़े थोड़े लोग ताने देंगे। मैं आपको बात सुना रहा था ना, उस बच्चे ने मुझे कहा 2-4 दफा मिला दी, और मैंने कहा यार 2-4 दफा और क्या, मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। तो आप लुत्फ लेना इसका, अगर इस पर कोई तनकीद भी करे तो इसका मजा ले। एक तो पूरा महीना मिलाद पाक का आपने हुजूर के तज़किरों में गुम रहना। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, खास अपील है मेरी, छोटा आदमी हूं, जिससे आप नाराज है ना उससे राजी हो जाए, उसे कह दे मेरे नबी का मिलाद आ गया। और अगर आपने किसी को नाराज किया हुआ है तो उसको फोन करें कि यार आजा मिल के हुजूर के जिक्र में चले, मेरे नबी पाक का मिलाद आ गया। हुजूर बिछड़ों को मिलाने आए, नबी पाक के मिलाद का सदका दिलों को साफ कर ले, हर कुदूरत, हर नफरत, हर अदावत दिल से निकाल फेंके, इसलिए कि करीम रसूल का मिलाद आया है। नबी पाक के मिलाद से पहले ना बेटियों पर बड़ा जुल्म होता था। इधर देखो मेरी तरफ, जिस घर में बहू है वो थोड़ी और नरमी करे, अगरचे उनको भी चाहिए कि वो अपने लहजे में बहुत ज्यादा अखलाक लाएं, लेकिन हम ना थोड़ा थोड़ा, मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, एक फतवा हमारा बेटी के हक में है। बेटी के मेके से शिकायत, ससुराल से शिकायत आती है कि इसको तो घर के काम काज नहीं करने आते, तो बेटी का बाप और माँ कहते हैं बच्ची है सीखते सीखते सीख जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये वाला फतवा बहू के हक में भी दे दे कुछ देर के लिए, कि इसे अगर घर के काम नहीं करने आते तो बच्ची है सीखते सीखते सीख जाएगी। नबी पाक ने बेटियों पर शफकत की है, शफकत कर। फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा, नबी पाक के मिलाद से पहले गुलामों पर जुल्म होता था, हुजूर ने गुलामों को साथ बैठ के खाने खिलाए। आप भी अपने अपने मुलाजिमीन की दावत कर लें मिलाद में,
मेहरबानी करें ना, जो आपको इलाके में गरीब लोग नजर आए उनको बुला के खाने खिलाएं और इज्जत के साथ। उस तरह नहीं जो हमारी महफिलों में होता है कि मेहमान खास के लिए लंगर और है और दूसरों को कहा जा रहा है ये शिफा वाला भी है, जैसे भी मिले लेके चले जाओ। तो भाई यही आप भी खाना चाहिए था आपको भी। महफिल मिलाद में तो गरीब को इज्जत दे दो, इस महफिल में भी उसको लाके स्टेज पे बिठा देते हो जो सियासी है, समाजी है, जिसके हाथ में नोटों की दत्ती है, जिसको 35 साल मस्जिद में अजान देते हुए हो गए, उसे कहो ना आके महफिल मिलाद की सदारत करे। जिस इमाम को 40 साल हो गए तुम्हें अल्लाह रसूल की बात बताते, उसे कहो ना आके सदारत करे। वो भी आपने दुनियादारों को दे दी। तो गुरबा का इस मिलाद पाक में खास ख्याल करें। चौथी बात, मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है आपसे। बड़ा हो गया हमने जट बन के फलां बन के बड़ा जी लिया। अब ये भूल ना जाए कुछ अरसे के लिए सिर्फ हुजूर के गुलाम बन के जीना ना सीखे। हमें ना मुख्तलिफ लिसानी और सूबाई बुनियादों पर तकसीम किया जाता है, उम्मत को तोड़ा जाता है। आओ रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक पर जमा और इस तरह का माहौल बनाए कि हमारा बड़ा तारुफ ये है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। आपने नमाज नहीं छोड़ दी, क्यों कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ के भी मिलाद मनाना है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की इस बात पर भी तवज्जो करना। और मेरी आपसे पांचवी गुजारिश ये है, जिसको आप दीनी निस्बत रखने वाला आदमी समझते हैं ना, वो दीनी आलिम है या तालिब इल्म है या किसी मस्जिद का खादिम है या कुछ नहीं, हुजूर की सुन्नत ही रखी हुई है सफेद दाढ़ी, उसे निस्बत मुस्तफा की वजह से एहतराम इकराम करें। इससे भी दिलों में शौके मोहब्बत पैदा होगा। और मेरी आखिरी गुजारिश बड़े दर्द के साथ आपके लिए ये है कि थोड़ा थोड़ा एसार करें दूसरों के लिए। हिरस से, हवस से, लालच से, खुद नुमाई से अपने आप को बचाएं। कोशिश करें जिस हद तक दूसरों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो गुंजाइश अपनी जिंदगी में पैदा करें। ये अल्लाह के हबीब के दिए हुए हमारे लिए बड़े बेहतरीन नुस्खे। सख्त हो जाते हैं दिल जब आप मशीनों की जिंदगी में जिंदा रहते हैं। दिल नरम कैसे होते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर, रब तेरा दिल नरम करेगा। अगर जंग लग जाए दिल को तो तू अल्लाह का जिक्र कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और फिर फरमाया कि अगर दिल सख्त हो जाए तो मौत को याद कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। अच्छों की सोबत इख्तियार करें तो दिल नरम हो जाता है। कब्रों की जियारत करें, जाएं कभी अपने शहर के कब्रिस्तान में, गौर करें कि वो चौधरी साहब लेटे हैं, ये अल्लामा साहब लेटे हैं, वो फलां बहुत बड़े अफसर लेटे, वो देखो वो मेरा अजीज लेटा है। वो हारून रशीद ने कहा हजरत दाऊद भाई से नसीहत कर दें तो फरमाने लगे बाप किधर है तेरा? का हुजूर कब्रिस्तान में, अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान। फरमाया मैं क्या नसीहत करूं? ओ पईयां दिसदियां नहीं कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा ते इधरों लखां गए ते सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ 100 साल की दोस्तियां, सह सह साल संगत दे डिठे, ओ तको आखिर विथां पईयां ओ जिन्हां बाद असी पल नहीं समझींदे, एक पल नहीं समझींदे, फिर वो शक्लां भी याद न रहियां। सह सह जोड़ का ये कोई कम है दिल को नरम करने के लिए? तेरे पास मौत का तज़किरा, कब्रों की ज़ियारत को थोड़ी है। ये चीजें दिल नरम करती हैं यार, नरम करती हैं चीजें दिल। सख्ती तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डांटे जज्बात, हमारे रवैये डांटे, हमारी तबीयतें सख्त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा है। सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा, मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूंगा। तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई जिसे यहां आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है? तो दिल की नरमी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की,
ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔